الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد صاعا من شعير أو تمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ نعمتیں سراسر انسان کے فائدے کے لیے ہیں تاکہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن ان نعمتوں سے صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے مواقع رکھے ہیں کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے اخروی فوائد بھی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جس سے انسان دنیا کے اندر اس مال کو خرچ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے مواقع ایسے بھی رکھے ہیں کہ اسی مال کو وہ خرچ کرتا ہے اپنی آخرت کے فائدے حاصل کرنے کے لیے بھی، اور اللہ رب العزت قادر ہیں ہر چیز پر، اللہ رب العزت مالک ہیں ہر چیز کے، پوری کائنات کے خزانے اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی قسم کی احتیاج سے پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندو میرے مال سے میری راہ میں خرچ کرو، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اس سے دگنا تم کو عطا کروں گا، اور جو تم خرچ کرو گے تو میں اس کو بطور قرض کے اس کا حساب رکھوں گا اور دگنا کر کے تمہیں دوں گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم قرض دو گے اللہ رب العزت کو قرض حسن تو اللہ رب العزت وہ دگنا کر کے تم کو دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہاری بخشش بھی فرمائیں گے۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان یہ اللہ کی وراثت ہے. حقیقی وارث اللہ ہے. دنیا میں ایک انسان دوسرے کا وارث، دوسرا تیسرے کا وارث، لیکن ہر وارث عارضی ہوتا ہے. حقیقی وارث وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جو مال خرچ کرتے ہو، اس مال خرچ کرنے سے ایک تمہیں اپنی کیفیت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جب کہا جاتا ہے تو تم دل سے خرچ کرتے ہو یا بخل کرتے ہو. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تم سے مال کا سوال کرتا ہے کہ مال خرچ کرو، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، تم اس میں بخل کرنے لگ جاتے ہو، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تمہارا بخل ظاہر کر دیتا ہے. تو نظر آتا ہے کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ لوگوں تم کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. اس بخل کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر بخل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ خود انسان کی ذات کو ہوتا ہے. مانا یہ انسان خود اپنی ذات پر بخیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ مال خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ انسان ہی کو اللہ رب العزت نے دینا ہے، اور انسان ہی کے فائدے کے لیے اللہ فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو فرمایا واللہ الغنی، اللہ کی ذات تو غنی ذات ہے. وانتم الفقراء، فقیر محتاج تو تم ہو. اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے، مال اللہ نے تمہیں دیا لیکن اللہ کی راہ میں تم مال خرچ نہیں کرتے، تو مالک کون ہے جی مال کا؟ اللہ ہے. اللہ رب العزت تمہاری جگہ اللہ کسی اور کو مال دے دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑتے ہو تو فرمایا کہ اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لا کر کھڑا کر دے گا. تمہاری جگہ یہ مال اٹھا کر اللہ کسی اور کو دے دے گا. ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہاری طرح پھر بخیل نہیں ہوں گے. اگر اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دی ہے اور اللہ رب العزت مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نعمت کو میری راہ میں خرچ کیا جائے، تو دل سے اس نعمت کو خرچ کرنا چاہیے. اگر آپ خرچ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تو بے پرواہ ذات ہے. اللہ رب العزت آپ کی جگہ کچھ اور لوگ لے آئیں گے. وہ لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں جدوجہد کریں گے، جان اپنی لگانے کو بھی وہ تیار ہوں گے، مال لگانے کو بھی تیار ہوں گے. تو جہاں اللہ رب العزت کا حکم آ جائے مال خرچ کرنے کا، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے قربانی کی صورت میں ہو، چاہے عشر کی صورت میں ہو، چاہے صدقۃ الفطر کی صورت میں ہو، یا عام حالات میں صدقہ کرنے کی ضرورت ہو، تو اللہ رب العزت کا جب حکم آ جائے، یہ اللہ رب العزت کا سبیل اللہ اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسی کو کہتے ہیں. تو انسان کو خرچ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. انسان کمزور ہے، شیطان ڈراتا ہے اس انسان کو کہ اگر خرچ کیا تو آپ فقیر ہو جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اور غنی کروں گا. بتاؤ بھائی سچا کون ہے؟ شیطان سچا یا میرا اللہ سچا؟ میرا اللہ سچا، میرے اللہ کے وعدے سچے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتے اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے فقر کے. اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو میرا تم سے وعدہ ہے تم فقیر ہو جاؤ گے. ویامرکم بالفحشاء، اور جب بے حیائی کے کام ہوتے ہیں شیطان کہتا ہے میرا تم سے وعدہ ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لگاؤ ان بے حیائی کے کاموں میں، غلط کاموں میں خوب مال لگواتا ہے اس کا. یہ شیطان کا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، کہتا میرا وعدہ ہے تم فقیر ہو جاؤ گے. بے حیائی کے کام میں خرچ کرو گے، شیطان کہتا ہے میرا وعدہ ہے تم جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی غربت تمہارے اوپر، فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اللہ رب العزت کیا وعدہ کرتے ہیں؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ بخشش دیں گے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وفضلا، اور اللہ اور دیں گے.
اب بتاؤ، ایک طرف شیطان کا وعدہ، ایک طرف اللہ کا وعدہ، وعدہ کس کا سچا ہے جی؟ اللہ کی ذات کا سچا ہے۔ شیطان تو جھوٹے وعدے کرتا ہے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ انہ عدو مضل مبین، واضح گمراہ کرنے والا کھلا دشمن۔ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا تمہارا دشمن ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ایسے آدمی سے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان مبارک میں جس طرح روزہ فرض ہے، اعتکاف سنت عمل ہے، اور شب قدر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک مبارک رات ہے، عظیم رات ہے، اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ صدقۃ الفطر کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ الصوم بھی کہتے ہیں، روزے کی زکوٰۃ۔ صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں کہ فطرت کا صدقہ۔ فطرت کا صدقہ معنی یہ ہے کہ انسان کا آپ نے صدقہ دینا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی فطرت ہے نا جی، عمل وہ کوئی نہیں کرتا۔ صدقۃ الفطر بڑے کی جانب سے ہی واجب ہے، چھوٹے کی جانب سے ہی واجب ہے، عاقل ہو اس کی طرف سے بھی، غیر عاقل ہو اس کی طرف سے بھی، انسان ہو بس اس کی طرف سے آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ اس کو زکوٰۃ الصوم بھی کہتے ہیں، جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے ایسے روزے کی زکوٰۃ۔ اس کو صدقۃ الرؤوس بھی کہتے ہیں کہ سروں کا صدقہ، یعنی جتنے انسان کی جو ہے ماتحت ہیں، جن کا وہ عیالدار ہے، جو جن کی وہ کفالت کرتا ہے، تو جن کی وہ کفالت کرتا ہے ان میں سے ہر ایک سر کے بدلے میں وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ گئے۔ بصرہ چونکہ مدینہ سے الگ ہے، اور بصرہ کے اندر مرکزی صحابہ تب گئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دارالخلافہ عراق کے علاقے میں بنا لیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو جب صحابہ وہاں گئے تو صحابہ دارالحکومت جب بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑی تمام شخصیات کی ضرورت وہاں ہوتی دارالحکومت میں۔ تو جب بڑے صحابہ وہاں چلے گئے تو علوم کی کثرت جو ہے وہ بصرہ میں ہونے لگی، کوفہ میں ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی ممبر پر بیٹھے لوگوں سے کہا، لوگوں اپنے روزوں کی زکوٰۃ دو۔ جب یہ فرمایا تو لوگ ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مال کی تو زکوٰۃ سنا ہے، یہ روزے کی زکوٰۃ کیا ہوتی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا، لگتا ہے تم لوگ کو پتہ نہیں۔ پھر فرمایا، یا مدینہ والے لوگ کون ہیں؟ تو جو مدینہ والے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا کہ تم لوگ اپنے ان بھائیوں کو یہ روزوں کی زکوٰۃ کے بارے میں بتا دو، لگتا ہے ان کو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ صدقۃ الفطر یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے جی؟ روزے کی زکوٰۃ۔ طہرۃ للصائم، فرمایا کہ یہ روزے دار کو پاک کر دیتی ہے۔ روزے دار کو پاک کر دیتی ہے مانا روزے دار کے روزے کو پاک کر دیتی ہے۔ اب روزے دار کا روزہ تو پاک ہے، کس چیز سے پاک کرتی ہے؟ روزہ پاک ہے، لیکن انسان نے روزے کی حالت میں اگر کوئی لغو بات کی ہو، بیہودہ بات کی ہو، بیہودہ کام کیا ہو، تو ظاہر ہے روزے کے اوپر خرابی آ گئی نہیں آ گئی؟ تو فرمایا صدقۃ الفطر وہ جو روزے کے اوپر یہ جو لغویات اور ان چیزوں کی جو دھول ہوتی ہے اس سے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے یہ خوراک کا سبب بھی ہے کہ کمزور لوگ ہیں، عید کا موقع آئے گا تو کمزور آدمی کے گھر میں بھی آپ کے صدقۃ الفطر دینے سے کھانا پکے گا۔ اگر آپ نے روزے رکھے اور آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے؟ تو اللہ رب العزت نے کمزوروں کا حق رکھا کہ آپ ہر وہ انسان جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ صرف اپنا صدقۃ الفطر نہیں دے گا، اپنے گھر کے تمام افراد کا صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔
اور کمزور کو پہنچایا تاکہ کمزور بھی اس عید الفطر کے دن خوشحالی سے دن گزارے. اور فرمایا من ادا قبل الصلاۃ، ابن عباس سے فرماتے ہیں جو شخص اس صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا فہی تزکیۃ للصوم، وہ اس کے روزے کے لیے تزکیہ ہوگا. اس نے اپنے روزے کے لیے کیا کر دیا؟ تزکیے کا سامان کر دیا، روزہ اپنا پاک صاف کر لیا. وہ فرمایا ومن اداها بعد الصلاۃ، جس نے نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ عام صدقات کی طرح ہوگا. بات سمجھ رہے؟ یعنی وہ بھی صدقۃ الفطر ہی ہوگا لیکن اس کی حیثیت ایک عام صدقے کی طرح ہوگی. جیسے عام صدقہ انسان دیتا ہے کسی آدمی کو، آپ کا دل چاہا دے دیا، جب چاہا دے دیا، لیکن صدقۃ الفطر یہ عید کی نماز سے پہلے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ کمزور آدمی کی عید اچھی طرح گزر چکے. آپ نے نماز سے پہلے تو دیا ہی نہیں، اس کی ضرورت کہاں پوری ہوئی؟ یہ تو عام صدقے کی طرح ہو. تو صدقۃ الفطر ایک تو ادا کرنے کا وقت کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقۃ الفطر یہ حق واجب ہے، یہ واجب حق ہے ہر انسان کے اوپر جو مسلمان ہو. کس کی جانب سے؟ چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو. مسافر آدمی کی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا. فرمایا صاع من شعیر او تمر، جو کا ایک صاع ادا کرو. صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان فرمائی، جو کی صورت میں، کشمش کی صورت میں، کھجور کی صورت میں اور گندم کی صورت میں. اب آدمی کو اختیار ہے وہ جس حساب سے دینا چاہے. گندم سے اس کو سہولت ہے گندم ادا کر دے، جو سے سہولت ہے کھجور سے یا کشمش سے. چاہے تو یہ چیزیں ادا کرے، چاہے تو ان کی قیمت ادا کرے. اب ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ فائدہ مستحق آدمی کو کس چیز سے ہوگا؟ اگر آپ قیمت ادا کریں گے. گندم اسے آپ دیں گے، وہ کہاں اس کو پسائے گا؟ جو کھانے والے لوگ نہیں رہے. تو قیمت اگر آپ اس کو ادا کریں گے تو اس کی ضرورت زیادہ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ کسی زمانے میں یہ چیزیں پیسے کی قیمت شمار ہوا کرتے تھے. یعنی لوگ جب خرید و فروخت کرتے تھے تو گندم دیتے تھے، بدلے میں کوئی چیز لیتے تھے، یہ پیسے کی حیثیت رکھتا تھا. تو آج کے زمانے میں ان کی جگہ پیسے آ گئے تو ان کی قیمت ادا کر لے. اب ظاہر سی بات ہے قیمت ہر سال بدلتی ہے، تو اس لیے علماء ہر سال صدقۃ الفطر کی مقدار بھی الگ الگ بتاتے ہیں، کیونکہ قیمت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اگر آپ گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو گندم ہر حساب 2.25 کلو آپ دیتے رہیں، لیکن اگر آپ قیمت دیتے ہیں تو قیمت تو ہر سال بدلتی ہے، کبھی نیچے ہو جائے گی کبھی اوپر ہو جائے گی. آدمی اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی اولاد کی طرف سے ادا کرے گا. بیوی کی طرف سے ادا کرنا یہ آدمی کے ذمے نہیں ہے، لیکن آدمی اگر ادا کر دیتا ہے تو ادا کرنے کی اجازت ہے. اپنی بالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا آدمی کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر ادا کرتا ہے والد تو اجازت ہے. لہذا اگر کسی کی اولاد بالغ ہے تو اس کو کہنا چاہیے بیٹا اپنا فطرانہ خود ادا کرو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ ادا کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ایسا مت کریں. ایک باپ ساری زندگی دکان چلاتا ہے، جب دیکھتا ہے نا بیٹا بڑا ہو گیا تو اسے کہتا ہے جاؤ دکان میں بیٹھو. کیوں؟ کہتا ہے تاکہ آئندہ یہ دکان چلانا سیکھ سکے. تو بھائی اپنے بیٹے کو یہ ذمہ دار بناؤ تاکہ وہ فطرانہ ادا کرنا بھی سیکھے، دین کے احکام کے لیے، دین کے لیے خرچ کرنا بھی سیکھے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جب فطرانہ ہو، بیوی بچے ہو جائیں اور اس کو پتہ چلے کہ فطرانہ بھی ادا ہوتا ہے تو پھر اگر وہ مسئلہ پوچھے کہ مولوی صاحب فطرانہ کتنا ہے؟ جی فطرانہ اتنے روپے ہے. 5 آدمی کی طرف سے اتنا ہے جی اتنا ہے. چھوٹے بچوں میں ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلے بھی لوگ پوچھتے ہیں. جی سب کا برابر ہے، چھوٹے بڑے کا برابر دینا ہے، چھوٹے کا آدھا نہیں ہے. بھائی یہ ٹرین کی ٹکٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو غریب مستحق آدمی کے لیے فائدہ دیکھنا ہے. اللہ نے سر کسایا، یہ سر کا صدقہ ہے. حالانکہ اتنی بڑی ہے وہ نہیں، اللہ نے اختیار دیا نا جی. کشمش ہے بڑی رقم ہے، کھجور ہے اس سے نیچے ہے، اس سے نیچے جو ہے اس سے نیچے گندم ہے.
آپ کے معاشرے میں گندم سستی ہے، عرب کے معاشرے میں کھجور سستی ہے، ان کے لیے گندم مہنگا ہے، آپ کے لیے کھجور مہنگی ہے۔ اللہ نے آسانی رکھی ہے تو آپ ادا کرو۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ جس طرح اپنے گھر میں خوش ہیں، اچھا کھانا عید کے دن بناتے ہیں، کمزور لوگ بھی اپنے گھر میں اچھا کھانا پکا لیں، لباس نہیں تو کم از کم کھانا تو کھا سکے نا اچھا وہ، ٹھیک ہے جی۔ حضرت وکیع بن جراح رحمہ اللہ تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی کیا ہے یہ؟ فرمایا زکوٰۃ الفطر لشہر رمضان کا سجدۃ السہو للصلاۃ۔ فرمایا جو فطرانہ ہے یہ رمضان کے مہینے کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جیسے سجدہ سہو نماز کے لیے حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کر لیتے ہیں، غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، فطرانہ ادا کرو تاکہ وہ غلطیوں کا ازالہ ہو جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کون ادا کرے؟ دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو یہ مال اس آدمی کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس کے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی فقیر آدمی اس کو ادا کرتا ہے صدقۃ الفطر کو تو یہ مال کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اس کے لیے۔ ایک آدمی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں بھی ادا کروں، کیوں؟ اس لیے کہ کمزور آدمی بھی تو روزہ رکھتا ہے نا جی، غریب آدمی میں نہیں روزہ رکھا ہوگا، وہ اس نیت سے ادا کر دے کہ میرے روزے ہیں، میرے روزے پاک صاف ہو جائیں گے، اگرچہ شریعت نے اس کے اوپر لاگو نہیں کیا، لیکن اگر وہ ادا کرتا ہے، آپ ابن عباس سے جو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے مال کو بڑھا دیں گے، اللہ اس آدمی کو غنا دے دیں گے، اللہ اس آدمی کو مستغنی بنا دیں گے، احتیاج سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت غیرتی ذات ہے، وہ دیکھتا نہیں میرا بندہ ہے، اس کے پاس اتنا مال تھا نہیں، لیکن پھر بھی کمزور ہو کر بھی میری راہ میں مال دے رہا ہے، اللہ فرماتے پھر مال اس کو دو۔ یہ کمزور ہو کر دے سکتا ہے تو میں تو غنی ذات ہوں، میں کیوں نہ دوں اسے اپنے بندے کو، اس کو مالدار بنا دوں۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو صدقۃ الفطر جب واجب ہو کسی آدمی پر تو اس آدمی کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے۔ اب عید کی صدقۃ الفطر میں ضروری ہے، جس طرح عام صدقات ہوتے ہیں یہ ویسا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے لوگ مقرر ہے شریعت کی طرف سے، صدقۃ الفطر کے لیے بھی لوگ مقرر ہیں۔ بات سمجھ رہے جی؟ صدقۃ الفطر کے لیے لوگ مقرر ہیں جیسے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العزت نے لوگ رکھے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء جو مانگ کر کمزور ہے مالی اعتبار سے لیکن مانگتا بھی ہے، مساکین کمزور ہے مانگتا نہیں ہے، والعاملین علیہا جو زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب غلام لوگ، یا قیدی آج کے زمانے میں لے لو جیل میں ہے، غلام تو نہیں ہے، کسی کیس میں جیل میں چلا گیا ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، اس کے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جیل والا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا نا جی۔ والغارمین مقروض لوگ، وفی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، جہاد کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، کسی بھی دین کے شعبے میں جو بھی ہو، مختلف شعبے میں، ایک شعبہ کیسے بتا سکوں، مختلف شعبے سمجھ رہے، دین کامل ہے اور اللہ نے اس پورے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے جماعتیں چنی ہوئی ہیں، مختلف لوگ مختلف شکلوں میں لگے ہوئے، جہاں آپ کو میسر ہے۔ وابن السبیل مسافر آدمی، صدقۃ الفطر آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر یہ مستحقین ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں یتیم ہے، فلاں فقیر ہے، فلاں بیوہ ہے، میرے محترم دوستو، اگر کسی عورت کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کمانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عورت بیوہ ہے لیکن 4 بیٹے تو اس کے ہیں نا کمانے والے، اب یہ بول کر جی بیوہ ہے اس کو دے دو، عجیب صورت نہیں ہو جائے گی جی؟ ہاں یاد رکھو، اپنے لوگوں کو دینے والا بناؤ، مانگنے والا نہیں۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، اپنے بیٹی کو دے سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو دے سکتے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مستحق ہے آپ دے دیں، لیکن اگر آپ کو دینا بھی ہے تو اس طرح مت دو اس کو کہ سامنے سے پکڑا دیا، نہ
کسی اور ذریعے سے دو. آپ اپنے اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بناؤ. اس کو اس چیز کی فکر ہو کہ مجھے کام کرنا ہے, وہ دنیا میں اس نظر سے نہ گھومے کہ شاید مجھے کوئی کچھ دے دے. یہ نقصان دیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں, اگر ان کے اوپر سخت حالات ہیں ان کو سخت حالات میں جینا سکھاؤ, وہ جینا سیکھے. اگر آپ نے مانگنا سکھا دیا تو وہ مانگنے والے ساری زندگی بنے رہیں گے. جس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے لوگ دیں گے تو اس نے کام کیا کرنا ہے. لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے خود ہی کرنا ہے تو کرے گا نا. بات سمجھ رہی؟ استغنا. بہرحال جو مستحق ہیں ان کو دے سکتے ہیں, باقی اگر آپ اپنے کسی کو دینا چاہتے ہیں علماء سے پوچھ کر دیں, یہ ضروری ہے. اور یہ راستے کے اندر لوگ گھومتے پھرتے ہیں, اس وقت بہت معاشرہ بگڑا ہوا ہے. یہ لاپرواہی کیوں ہے کہ لوگ زکوٰۃ اتنا ضروری چیز ہے, اللہ کے بندو مستحق آدمی کا حق ہے, لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ عید کا دن ہے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا, اب مسجد جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جانے سے پہلے ادا کرو. اس لاپرواہ آدمی نے جو ہے نا 30 روزے گزار دیے, اس کو پتہ نہیں دینا کس کو ہے. اب راستے میں چلتے ہوئے وہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں مسجدوں کے پاس, جان چھڑانے کے لیے دے دیتے ہیں. ایسے ہے نا جی, جان چھڑانے کے لیے آپ دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ارد گرد کے اگر کمزور لوگ ہوں, ان کے بچوں نے اگر نہ کپڑے پہنے ہو, نہ ان کے عمدہ کھانا پکا ہو, نہ آپ کو معلوم ہو, پکڑ آپ کی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کے آدمی سے کہے نہیں میں بیمار تھا تم نے میرے پوچھا نہیں, وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہوتے نہیں ہیں, تو بیماری سے پاک ہے. فرمایا تمہارے پڑوس میں میرا بندہ بیمار تھا تم نے پوچھا کیوں نہیں, میں بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا, کہ یا اللہ آپ تو بھوک سے پاک. فرمایا تمہارے پڑوس میں میرا بندہ بھوکا بیٹھا تھا تم نے اس کا پوچھا کیوں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی جی؟ ارد گرد نظر دوڑائیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے. یعنی ہم لوگوں کے عیب تو جانتے ہیں, یہ آدمی اس کے اندر یہ برائی ہے, یہ برائی, یہ برائی, یہ آدمی اس میں یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی. گھر میں اس کے کھانے کو ہے نہیں ہے ہمیں نہیں پتا. ایسے ہے نا جی, کسی کے بارے میں کہ کتنا برا آدمی ہے, ہم اس کو 1 گھنٹے تک اس کی برائی بیان کرنا جانتے ہیں. ہم جی میں تو اس کو خاندان سے جانتا ہوں, لیکن اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے یہ معلوم ہی نہیں کسی کو. جو کرنا آپ کو چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا, جو کام آپ کا تھا ہی نہیں آپ لگے ہوئے. دنیا میں کون سا انسان کامل ہے؟ ہر انسان کمزور ہے. میں بھرا ہوا ہوں عیبوں سے, تو آپ عیب کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو آپ کا کام ہے, یہ خوشی کا موقع, عید کا موقع ہے, میرے پڑوس میں وہ 1000 برا, لیکن بات ہے کہ عید کے دن اس کے گھر میں کھانے کو ہے نہیں ہے, اس کے بچوں نے کپڑے کو انتظام کیا نہیں کیا, ان کے پاس جوتے ہیں یا نہیں ہیں. اس کو کمزور اللہ نے بنایا, آپ کو مالدار اللہ نے بنایا. نہ اس کا کمال نہ آپ کا کمال, بس تقسیم ہے اللہ کی. اس کو اللہ صبر دے گا, میرے ذمہ ادا کرنا. اب اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں نہیں کرتا, وہ صبر کر رہا ہے کمزور آدمی, اس کو اجر ملنا ہے. میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, مجھے جواب دینا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت شریعت کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مال ہمارے میں اللہ رب العزت کے دین کے لیے واجب ہے, مستحقین کے لیے واجب ہے, اللہ رب العزت ہمارے مال کا وہ حصہ مستحقین تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.